بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ نعت علی کے بارے میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: نعت علی کی سند کے بارے میں وضاحت فرمائیں، اور کیا اس کا ورد کرنا یا بطور دعا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: نعت علی اگرچہ شیعہ حدیث کی کتب اربع، جن میں یہ ہیں کافی، من لا یحضر الفقی، استبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتب اربع جو شیعہ احادیث کی بڑی معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں، میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح سند معلوم ہے۔ لیکن بہرحال اسے بعض قدیم شیعہ کتب میں سند کے بغیر بطور دعا، مخصوص عمل یا شعر کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ ابراہیم نے اپنی کتاب المصباح کے باب، جو کہ گمشدہ چیزیں اور بھاگے ہوئے غلام کے لوٹانے کی دعاؤں میں یہ لکھا ہے کہ گمشدہ چیزوں اور بھاگے ہوئے غلام کی واپسی کے لیے جن اعمال کا ذکر ہوا ہے، ان میں ان 2 بیت یعنی شعر کا تکرار کرنا بھی ہے، جو کہ یہ ہے: ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد 20 صفحہ 73 میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منسوب دیوان کے اہل سنت شارح قاضی کمال الدین میر حسین یزدی سے یوں نقل کیا ہے: وَيُقَالُ إِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نودی فی ھذا اليوم یوم احد ناد علی۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو اس دن جنگ احد کے دن یوں پکارا گیا: ناد علی۔ اسی طرح علامہ مجلسی ہی نے اپنی عدیہ اور زیارات کی کتاب مفتاح الجنان میں انہی اشعار کو گمشدہ چیز کو پانے کے لیے بطور عمل ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: للمفقود والضالہ اقرأ ھذا الشعر وکررہ ناد علی۔ کیونکہ اب بھی کوئی شے گم ہو جائے تو اس شعر کو تکرار سے بڑھا کر۔ محدث نوری نے مستدرک الوسائل میں ناد علی کے انہی اشعار کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رأیت بخط الشہید رحم اللہ ذکر لرد الضائع والابق والتکرار الحذین البیتین، کہ میں نے شہید رحم اللہ کی تحریر میں دیکھا ہے کہ انہوں نے گمشدہ چیزیں اور بھاگے ہوئے غلام کے لیے یہ 2 شعر، یہ 2 بیت پڑھتے تھے۔ واضح رہے کہ مذکورہ کتابوں میں اگرچہ نعت علی کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی سند ذکر نہیں ہوئی۔ مخفی نہ رہے کہ نعت علی کی یہ اشعار بعض اہل سنت منابع میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ مثلا کتاب ناسخ التواریخ میں ذکر ہوا ہے اشعار کی صورت میں کہ خدا نے پیغمبر اکرم کو مخاطب قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ نعت علی کا ایک اور قدر طویل متن بھی ہے، جسے علامہ باقر مجلسی نے اپنی عدیہ و زیارات کی کتاب مفتاح الجنان میں بطور دعا درج کیا ہے، جسے نعت علی کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ نعت علی کا ورد کرنا یا اسے بطور دعا پڑھنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ نعت علی سمیت جتنی دعاؤں کی سند معلوم نہ ہو، انہیں ثواب کی امید کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ عبادات کے حوالے سے روایات کا معتبر منابع پہ سے استناد ضروری ہے، لیکن دعاؤں وغیرہ میں معتبر منابع یا سند سے اس بات ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہی کافی ہے کہ دعا کا متن اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو،
شرک نہ ہو وہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اس بات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے الفاظ میں دعا مانگے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان مشہور نعت علی بعض قدیم شیعہ کتب میں نقل ہوئی ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی معتبر سند بیان نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اسے دعا، وظیفہ یا ورد کے طور پر تبرک کے ارادے سے پڑھنے میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔